تو اسی طرح نا سردیاں تھیں، کافی سردی تھی، تو میں لاہور سے آئی واپس، تو انہوں نے ایک بچہ بھیج کے مجھے بلایا. تو میں جب ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے فرمانے لگے مولوی جی یہ کوئی کام کہیے ساڑھا کر دے گے. میں نے کہا جناب 1000 کر دیں گا. تو مجھے 1000 روپیہ دے کے فرمانے لگے کہ سردی واہ ہو گئی ہے تو لاہور آتا جاتا رہنا ہے. تو لاہور ایک بڑا مشہور مزار ہے بابا چھتری والی سرکار. تو مجھے فرمانے لگے سردی بڑی ہو گئی ہے تو بابا چھتری والی سرکار ایک مجذوب بیٹھا ہے، تو اس کے پاس کچھ چادر نہیں ہے، تو یہ 1000 رکھ لو، یہ چادر تم نے خرید کے نا یہ ان کو چادر دے کے آنی، اور گرم چادر لینی ہے صحیح کمبل ٹائپ. تو آپ کو پتہ ہے حضرت جی یہاں سے اگر آپ خریدنے جائیں تو آپ کو 1000 کی تو سادی سی چادر بھی نہیں ملے گی. تو لیکن لاہور میں ایک بڑا اچھا آپشن موجود ہے لنڈے کا. تو ہم بھی چلے گئے وہاں، تھوڑی محنت مشقت کے بعد ایک خان صاحب سے بحث کر کے ہم نے ایک بڑا گرم کمبل ٹائپ جو ہے نا چادر بڑی گرم سی ہم نے 800 میں خرید لی. تو کیونکہ ایک اللہ کے ولی نے لینی تھی تو ہم نے پھر کیا کیا، وہ مدرسے آ کے نا ہم نے اس کو 3 پانیوں سے پاک کیا، ٹھیک ہے، اس کو خشک کیا، دن سردیوں کے تھے ذرا اس نے خشک ہوتے بھی ٹائم لیا، بہرحال وہ خشک ہو ہی گئی. تو اب آگے مرحلہ تھا ان بزرگوں کو چادر دینے کا. تو ہم چلے گئے مزار پہ. تو جب ہم مزار پہ گئے نا تو اللہ جل شانہ کی کرنی ایسی تھی کہ اس وقت مزار پہ سوائے ان کے کوئی بھی نہیں تھا، یہاں وہ تھے تو یہاں ہم تھے. تو اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان سے پوچھوں کہ حضور تسی مجذوب ہو، کیونکہ ان کی خاموشی میں اتنا روب اور جلال تھا حضرت اللہ سر نے اس طرح جو جھکایا ہوا تھا. لیکن مجھ میں نہیں اتنی ہمت ہوئی کہ میں ان سے پوچھوں کہ حضرت تسی مجذوب ہو، لیکن ان کی خاموشی بھی مجھے کہہ رہی تھی کہ ہاں میں ہی مجذوب ہوں. لیکن میں نے پھر بھی انتظار کیا چلو کوئی بندہ ملے تو اسے پوچھ کے نا تو پھر ہی کچھ کرتے ہیں. جب نہیں نا کوئی معاملہ بنا تو میں نے جو ہے نا وہ یہ جس طرح میں نے چادر لی ہے نا پہلے میں نے کندھوں پہ دی. تو جب ان کے کندھوں پہ چادر دی تو وہ نہیں بولے کوئی بھی، حالانکہ وہ جاگ رہے تھے، وہ نہیں بولے کوئی بھی، بھائی کون ہے تم، بھائی کیوں میرے موڑے چادر دین دے نہیں بولے. پھر میں نے چادر نا وہ اس طرح کر دی. تو میں اپنی تسلی کر کے جب میں جانے لگا نا تو پھر انہوں نے پیچھے سے میری قمیض پکڑ لی اور مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں مولوی جی چادر تو دے چلے ہو 200 بھی تو دے کے جاؤ نا چادر تو دے چلے ہو 200 بھی تو دے کے جاؤ نا. تو میرے اس نے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی. اللہ فل سردی تھی لیکن مجھے پسینہ آ گیا. میں یا قربان جاؤں یا اللہ تیرے بندیاں نشانہ تھے. شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. کہاں سے سیالکوٹ 120-30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن اس کو اتنا پتا تھا کہ اس کو چادر کا 1000 ملا ہے. اس کو اتنا بھی پتا تھا کہ چادر 800 کی آئی ہے. اس کو اتنا بھی پتا تھا کہ 200 اس کی جیب میں ہے. تو پھر قربان جاؤں جن کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو پھر ان کا کیا عالم ہوگا. علی بھائی مجھے ایک بندہ ملا جس کو علم تھا کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں، میری پتہ نہیں عمر، ہم کتنے بہن بھائی ہیں. وہ ملنگ لگتا تھا. ملنگ سارے اتھے لے آؤ، انہوں اے پتا سی نا وہ سامنے قرآن رکھنا تھا، اس میں سے کوئی ایک کھولنا تھا صفحہ اور کہنا تھا کہ تو ملنگ ہے نا، اللہ کا بندہ ہے نا، تو سب سے پہلے تو اللہ کی کتاب پڑھنا، تجوید سے پڑھ اور اس کے بعد ترجمہ کر کے منو 10 ٹائم قیامت تک کی ساری ملنگڑی نکل جانی سی. یہ جو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں میرے بھائی شیاطین کے ذریعے ہوتے ہیں. شیاطین آپ کو پاسٹ ٹینس کی باتیں بتا سکتے ہیں، مستقبل نہیں بتا سکتے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور مستقبل میں بھی بعض باتیں وہ بتا سکتے ہیں. علم نجوم والی میں نے ویڈیو میں بتایا کہ بعض اوقات شیاطین اچک لیتے ہیں فرشتوں سے اور آ کے نجومیوں کے کان میں ڈالتے ہیں. لیکن ہمیں کیا بتایا گیا، صحیح مسلم حدیث ہے، جو کسی نجومی کے پاس گیا 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر ہم جنت میں چلے جائیں تو کیا ہماری شخصیت وہی رہے گی یا بدل جائے گی؟ یہ وہی رہے گی جی. قرآن میں واضح ہے کہ وہ جنت میں جا کے جنتی باقاعدہ ڈسکس کریں گے دنیا کے حالات و واقعات کو، پوری ان کی گفتگو کہ دنیا میں ہمارے ساتھ یہ کیا کرتے تھے، پھر وہ بندہ کدھر گیا جو ہمارا مذاق اڑایا کرتا تھا. ہمیں دنیا میں ہوش سنبھالنے سے پہلے کی زندگی یاد نہیں ہے، بچپن کی اور پیدائش سے پہلے کی زندگی، لیکن اب جو کچھ ہے نا یہ ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا. قرآن و سنت اس کے اوپر گواہ ہے.